بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت امام فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، اس آیت کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اس کے مثل ہی گناہ ہوگا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں 10 گنا بدلے کی بشارت اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن اپنی نیکی لے کر پہنچے۔ عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس عمل کو میدان حشر تک لے جانا دشوار ہے۔ وہاں تک وہی عمل پہنچے گا جو قبول ہوگا، اور قبولیت کی کچھ خبر نہیں۔ اور ایک گناہ پر اگرچہ ایک سزا کا بیان ہے، لیکن ہر گناہ کے اندر 10 برائیاں موجود ہیں۔ یہاں پر خاص طور سے حضرت امام ابو اللیث فقی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک آیت کی تشریح کی ہے۔ اسی آیت کی تشریح کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ایک نیکی کر لیتا ہے تھوڑا بہت، تو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، اور وہ اس کو کافی سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن گناہ اس کے نہ جانے کتنے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی سے ہوشیار کرنے کے لیے اس کو یہ بات فرمائی کہ بھائی تم اپنے جس عمل کو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے نیک عمل کیا، وہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو، وہ نیک عمل جو تم نے کیا ہے وہ اگر قبول ہے، اور قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محشر تک پہنچ جائے گا، حشر تک پہنچ جائے گا، تو تب اس پہ جو ہے 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایسا نہیں جیسے ہم نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کہاں، ہم کون سی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک واقعہ بھی عجیب و غریب آتا ہے لطیفے کے طور پہ، کہ ایک صاحب کی کوئی چیز کھو گئی، آئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت وہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، میری فلاں چیز ہے، شاید اشرفی کی کوئی تھیلی تھی یا کچھ ایسا تھا، کوئی قیمتی چیز تھی، وہ کھو گئی ہے، کوئی مل نہیں رہی ہے۔ تو حضرت نے بات فرمائی کہ جاؤ نیت باندھ لو گھر پہ جا کے، ابھی وقت ملے گا اس کا، نیت باندھ لو گھر پہ، اس کا کیا نام ہے، آپ کو نماز کی نیت باندھو گھر پہ۔ تو کیا کہنے لگے کہ اچھا، تو جا کے نماز پڑھنی شروع کی انہوں نے۔ جیسے ہی نماز پڑھنی شروع کی فوراً یاد آ گیا کہ کہاں پر۔ تو اس نے پوچھا حضرت یہ نماز کا کیا مطلب بتایا آپ نے؟ بھائی یہ وظیفہ بتاتے یا نماز مانگ کے دعا مانگتا میں، یا پھر یہ آپ کہتے ہیں بھائی دعا مانگنا، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے نماز پڑھنے کو کیوں کہا۔ تو کہنے لگے بھائی نماز میں سب سے زیادہ وسوسے آتے ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا کہ نیکی کرے انسان، اس لیے تمہیں نیکی پہ میں نے کہا کہ تم نیکی کرو گے فوراً سمجھ میں آ جائے گا تمہارے کہاں رکھی ہے۔ تو یہ تو ایک لطیفے کے طور پہ تھا، لیکن یہ حقیقت ہے ہماری، یہ لطیفہ بھی ہے، اگرچہ اس میں حقیقت سے کتنا قریب ہے کتنا نہیں یہ بات الگ ہے، لیکن یہ ہماری حقیقت بیان کی گئی ہے اس میں، کہ ہم نماز میں تو ہوتے ہیں ظاہری طور سے، ہم جو ہے رکوع سجدے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی دنیا میں مگن ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں اطمینان سے مگن ہو رہے ہوتے ہیں۔ جتنا لمبا امام کا سجدہ اتنی ہماری لمبی دنیا، جتنے لمبا امام کا رکوع اتنی ہماری لمبی دنیا۔ تو اس لیے جو ہے ہماری نیکی کا بھی حال بہت برا ہے، لیکن نیکی بہرحال نیکی ہے، اللہ نے کہا کرو تو کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ہماری نماز کا کیا حال، کیا پڑھے، نماز پڑھ کے کیا فائدہ، نہیں پڑھنی ہے بھائی، جب کہا ہے تو پڑھنی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اس کی بھی مثال ہے کہ خراب سے خراب چیز بھی تل جاتی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی تھے، یا حضرت شاہ ابرار الحق صاحب تھے، وہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جا رہے تھے کہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مونگ پھلی لے آؤ۔ مونگ پھلی لے کر آئے تو مونگ پھلی جو تھی، سبھی مونگ پھلی اچھی تو ہوتی نہیں، کچھ خراب بھی ہوتی ہیں اس میں، تو دیکھا اس میں کچھ خراب مونگ پھلی تھی۔ تو اب اللہ والے ہوتے ہیں، ہر چیز سے درس دیتے ہیں، ہر چیز سے نصیحت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس سے نصیحت کی کہ دیکھو اس میں زیادہ تر تو اچھی ہی مونگ پھلی ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ خراب مونگ پھلی بھی تل کے آ گئی ہیں، تو اس لیے جو تم عمل کر رہے ہو وہ چاہے جتنا خراب ہو،
لیکن ہو سکتا ہے اچھے لوگوں میں اس کو شمار کر لیا جائے. تو اس لیے یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ صاحب نہیں ہمارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نماز کیا، ہمارے اندر تو کوئی سدھار ہی نہیں ہو رہا، تو ہم تو چھوڑ دیں نماز کو، ہماری قربانی کا نماز قربانی چھوڑ دو، ہمارا حج ہی کیا، ہم حج ہی چھوڑ دیں. نہیں، یہ تو بھائی مالک کا حکم ہے. ہمارا کام تو بھائی آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، چاہے دماغ ہمارا کہیں بھی رہے، لیکن ہمارا کام ہے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اس کی حکم برداری کرنا، حکم برداری کرنا، اس کی جی ہاں حضوری کرنا. بس اب چاہے دماغ کہیں بھی کھوئے، لیکن مالک بہرحال خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ میری جی حضوری کریں. اب اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اچھوں کے ساتھ بھی بھیج دے گا. بھائی اس نے کم سے کم میری سنی تو صحیح، میری مسجد تک آیا تو صحیح، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا تو کعبۃ اللہ تک گیا تو صحیح. تو اس لیے جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا، جو کر رہے چاہے غلط ہی کر رہے کرتے رہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بھی صحیح ہو جائے. یہ نہیں کہ صاحب ہم تو ایسے ہیں، ہم تو پیسے 10 پیسے ہیں، چاہے آپ 10 پیسے ہوں اللہ میں اس کو روپیہ بنا دے گا. تو اس لیے اس کو بھی نہیں چھوڑنا اور اچھے کرنے کی بھی وہ کوشش کرنی ہے. تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ اپنی کسی نیکی کو مقبول نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو جب تک وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہ ہو جائے اس حیثیت سے کہ محشر میں ہمیں اس کا بدلہ نہ مل جائے، جب تک ہمیں اطمینان سے نہیں بیٹھنا. تو یہ بات ہوئی تھی. اور گناہ سے بچنا چاہیے انسان. اپنے گناہ میں انسان کو ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے. انسان گناہ کرتا ہے، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو گناہ سے بالکل عاری ہو. کوئی دیندار قسم کا نظر آ رہا ہو وہ بھی گناہ سے پیچھے نہیں ہے، اور جو دنیا دار ہیں وہ تو بیچارے سمجھتے ہیں ہم گنہ گار ہیں. بعض لوگوں کو یہ بات کہتے سنا، وہ ہمارے پاس تو لٹ بجنا ہی بجنا ہے، تیار بیٹھے لٹ بجنے کے لیے. وہ لوگ بالکل بھائی ہم تو تیار ہیں، بالکل لٹ بجے گا ہمارے پہ قبر پہ جا کے، لیکن اپنا عمل نہیں سدھاریں گے. آخر یہاں کا لٹ برداشت نہیں ہوتا تو وہاں کا کیسے برداشت ہو جائے گا؟ تو بھائی جب آپ تیار بیٹھے ہیں تو ابھی سے تیاری کر لو، اس سے بچنے کے بھی موقع ہے. اور اپنے اعمال کو پتہ ہے ہمیں، تو کم سے کم اس بات کا احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف احساس ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا. پھر کوشش کر کے اگر انسان لڑ کھڑا جائے وہ ہے صحیح. انسان چلنے کی کوشش ہی نہ کرے کہ نہیں صاحب میرے پیر دکھیں گے اگر میں چلوں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا، میرا سانس پھول جائے گا. بس میں چاہتا ہوں کہ میرا وزن ہلکا ہو جائے. تو اللہ کے بندے پہلے چلے تو صحیح، پہلے تو دوڑے تو صحیح، پہلے عمل تو کر. یہ بات الگ ہے کہ یہ سب ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں بھی ہوں گی شامل. تو اسی طرح انسان گناہ گار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اندر اگر احساس مر گیا کہ بھائی میں گناہ کر رہا ہوں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر وہ احساس کا مر جانا اس کی موت ہے. ورنہ گناہ گار تو ہوتا ہی ہے انسان، لیکن احساس کا مر جانا اس کی موت سے پہلے موت ہے. تو اب گناہ کے اندر کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، ہمیں کیوں گناہ سے بچنا چاہیے، اس کو بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ دیکھو گناہ کے اندر صرف یہی نہیں کہ خالق کی ناراضگی، اور بہت سی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک گناہ پر اگرچہ ایک سزا کا بیان ہے، لیکن ہر گناہ کے اندر 10 برائیاں موجود ہیں. ایک گناہ میں صرف ایک سزا ہوگی اور ایک نیکی پر 10 جو ہے نیکیاں ملیں گی، لیکن ایک گناہ میں 10 برائیاں موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ خالق کی ناراضگی ہے اس میں. ایک گناہ کرنے سے انسان خالق کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے، خالق اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. جو جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اس کو غصہ آتا ہے اس گنہگار آدمی پر. نمبر 2، شیطان کی مسرت ہوتی ہے. دوسری طرف شیطان کو خوشی ہوتی ہے کہ صاحب میں نے اس سے گناہ کروا دیا، اور اس نے ڈٹ کے کہا تھا اس بات کو اللہ کے دربار میں کہ اللہ تو کچھ بھی کر لے، مجھے دھتکار دیا تو نے، لیکن میں آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں. سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے میں اس کی کوشش کروں گا کہ وہ گنہگار بن جائے، تیرا نافرمان بن جائے. تو پہلی بات اللہ کو ناراض کر دیا، دوسری بات شیطان کو خوش کر دیا گناہ کرنے سے، اور تیسری بات جنت سے دوری ہو جاتی ہے. جنت اس سے دور ہو جاتی ہے. پہلے مرحلے میں اگر وہ پہنچنے والا تھا تو گناہ کرنے کی بنیاد پر وہ دور ہو جاتا ہے جنت سے، کیونکہ پہلے مرحلے میں تو جب ہی پہنچے گا جب اس کی جو ہے سروس ہو جائے گی. ایمان والے کے لیے جہنم جو ہے سروس سینٹر ہے، اس کی دھلائی ہوتی ہے، وہاں پر گندگی صاف ہوتی ہے.
اب یا تو اللہ کا سسٹم ایسا ہے کہ اس دنیا میں اس کی صفائی کر دیتا ہے، بیماری بھیج کر، پریشانیاں بھیج کر، اکثر بیشتر یہی قانون ہے اللہ کا۔ ایمان والے کے ساتھ اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ اسے دنیا میں سخت پریشان کر دیتا ہے، تنگ دست بنا دیتا ہے، مال و دولت اس پہ کم کر دیتا ہے، یا اور دوسرے پریشانیوں میں اس کو الجھاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس کے جو گناہ تھے، اس گناہ کا جو وہ تھا ٹمپریچر، اور اس کے لیے اس کا جو عذاب تیار تھا وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کا عذاب جہنم ہٹ جاتا ہے، دنیا میں پریشانی اٹھا لیتا ہے۔ تو پھر بھی پہلے مرحلے میں وہ پہنچے گا نہیں، اس کی سروس سینٹر میں جا کر وہ اس کی سروس ہوگی، وہ جنت سے دور ہو جائے گا گناہ کی بنیاد پر۔ نمبر 4، جہنم سے نزدیکی ہو جائے گی۔ لازمی بات ہے، گناہ کا سبب جو ہے، گناہ کرنے سے انسان جہنم میں پہنچے گا۔ اور نمبر 5، اپنے نفس پر زیادتی، اپنے نفس پر بھی زیادتی کرے گا، اپنے آپ پر بھی زیادتی کرے گا، اس لیے کہ ہر انسان آرام اور راحت کا طالب ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں آرام سے رہوں، خوشیوں کے ساتھ رہوں، لیکن جب وہ گناہ کرے گا تو کہاں سے خوشیوں کے ساتھ رہ لے گا؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں سزا دے گا، اس دنیا میں اگر سزا نہیں ملے گی تو وہ آخرت میں سزا بھگتے گا۔ تو اپنی ہی مصیبت تو بلائی اس نے اپنے اوپر۔ اور اسی طرح اس کی وجہ سے قلب کا ناپاک ہو جانا، جبکہ اللہ نے اس کو پاک بنایا ہے۔ یہ جو دل ہے اللہ نے یہ اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، کہ دل، انسان کا جو جسم ہے اس میں سب سے قیمتی چیز دل ہے، یہ بادشاہ ہے ایک طرح سے دل، اور اسی کو اللہ نے اپنی ذکر کی یاد کے لیے، اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں جلوہ افروز نہیں ہوتا سوائے دل کے، دل میں اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے انسان، جس کا دل اللہ کے لیے بالکل مٹ جائے، جس کے دل میں اللہ آ جائے تو بس اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے دل کو اسی لیے بنایا ہے ہمارے، لیکن ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ اس دل کو ہم ہر جگہ لگائیں گے، دنیا سے لگائیں گے، دولت سے لگائیں گے، دنیا میں سب سے بڑی چیز یہی ہے، لیکن اللہ سے نہیں لگائیں گے۔ اس دل کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اپنے جسم کو سنوارنے اور اپنے جسم کو بنانے میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگ جم میں جاتے ہیں، وہاں پیسہ خرچ ہی ہوتا ہے، کھانے پینا بھی اس میں ہوتا ہے، پھر کچھ الگ ہی سسٹم سے کھایا جاتا ہے، الگ ہی سسٹم سے رہا جاتا ہے، لیکن انسان اپنے دل کی بنانے کی فکر نہیں کرتا، حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان کا دل سدھر گیا تو اس کا سمجھ لیجئے ساری زندگی سدھر گئی، اگر انسان کا دل بگڑا تو سمجھ لیجئے اس کا سب کچھ بگڑ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو فرمایا ہے حدیث شریف میں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ توجہ دلا کر یہ بات فرمائی کہ سن لو اور کان کھول کر سن لو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے تو سمجھ لو انسان کا سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ انسان کا گوشت کا لوتھڑا جو ہے بگڑا ہوا ہے تو پھر انسان کا سارا جسم بگڑا ہوا۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے، انسان کا دل بہت بڑی چیز ہے۔ اور ظاہری طور سے بھی اگر انسان کا دل دھڑک رہا ہے تو زندگی چل رہی ہے، انسان کا دل رک گیا تو زندگی ختم ہو گئی، اور باطنی طور سے بھی یہی معاملہ ہے، اگر انسان کا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، تو پھر یقینی طور سے اس کی زندگی کامیاب ہے، اور اگر اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف سے بالکل ہٹا ہوا ہے تو پھر وہ چاہے جتنا شرافت ہو اس کے اندر، جتنی جو ہے خوبیاں ہوں، پھر وہ جو ہے ناکام انسان ہے۔ اس لیے گناہ کرنے کی بنیاد پر انسان کا دل ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس ناپاکی سے بھی ہم کو بچانا ہے۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ انسان کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، تو چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو، سب گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔